صاحب تشریف لے آئے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے میں صرف ایک بات آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر اوقات اللہ کی رضامندی چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھپی ہوتی ہے، اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ اکثر اوقات اللہ کی ناراضگی بھی چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، کبھی کسی نیکی کو چھوٹا صرف ایک بات، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کے شروع میں اور مقالات کاظمی میں قبلہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ملاقات شب معراج حضرت موسیٰ سے جب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضور میں نے سنا ہے آپ کا فرمان ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، اپنی امت کا کوئی عالم مجھ سے ملائیں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ اپنی امت کا ایک عالم دین امام غزالی کی روح کو پکڑ کے حضرت موسیٰ کے سامنے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد صاحب کا نام بھی بتایا، اپنے دادا جی کا نام بھی بتایا، پورا سلسلہ نسب بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ اتنی بات کیوں لمبی کر رہے ہیں، صرف اپنا نام بتا دیتے بات ختم ہو جاتی۔ تو حضرت امام غزالی مسکرا کے عرض کرنے لگے، حضور جب کوہ طور پہ آپ پہنچے تھے تو اللہ نے بھی تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے پوری تفصیل کیوں سنائی کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ عصا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتھر سے چشمے جاری کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ میں اللہ سے کلام کر رہا تھا، اگر صرف بات کا جواب مختصر دے دیتا بات پہلے ہی ختم ہو جاتی، میں چاہتا تھا اللہ سے بات ہو رہی ہے تھوڑی بات لمبی ہوتی رہے۔ حضرت امام غزالی مسکرا کے عرض کرنے لگے، حضور میری بھی خوش نصیبی ہے، میں کلیم اللہ سے کلام کر رہا ہوں، میں نے بھی سوچا اگر بات کا جواب صرف پورا دے دوں گا بات جلدی ختم ہو جائے گی، میں بھی بات کو لمبا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عالم ارواح میں ولادت پاک سے پہلے حضرت موسیٰ سے کلام ہو چکا ہے، گفتگو ہو چکی ہے، ملاقات ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے چھڑی کی ایک ضرب امام غزالی کی پشت پہ لگائی، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو چھڑی کا نشان پشت پہ موجود تھا۔ اتنا کمال والا امام غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا نا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے امام غزالی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرمانے لگے مجھے ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی، ساری زندگی علم کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا اے غزالی تو نے بڑی علم کی خدمت کی ہے لیکن تیری بخشش صرف ایک عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ کون سا؟ فرمایا عرض کی مولا وہ کون سا؟ فرمایا ایک دفعہ تو اپنے قلم کو دوات میں ڈبو کر اسے نکال کے کاغذ کے اوپر میرے محبوب کی حدیث لکھ رہا ہے۔ پرانے دور میں قلم دوات ہوتی تھی نا، تو فرماتے میں نے قلم بھرا تو وہ جو سیاہی اس کی نوک پہ لگتی ہے میں نے اٹھائی تو گرمیوں کا موسم تھا، ایک مکھی آ کے اس قلم کے نوک پہ بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو اڑاؤں اور میں حدیث لکھوں۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے گرمی کا موسم بڑا ہے، مکھی کو پیاس لگی ہوگی، مکھی کو پیاس لگی ہوگی، میں نے سوچا چلو پیاسی ہوگی تو یہ تھوڑا سا سیاہی چوس لے گی، بیچاری کی پیاس مر جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے اس عمل، اس جو ہے خیال کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہاتھ اسی جگہ پہ رکھا، مکھی کا جب جی چاہا اس نے سیاہی کو چوسا اور اڑ گئی۔ پھر میں نے دوبارہ قلم بھرا، میں نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ فرماتے وقت گزرتا گیا، مجھے بات ہی بھول گئی تھی۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزالی تیری ساری زندگی کی نیکیاں اور دین کی خدمت وہ اپنی جگہ پہ قابل قبول ہے، لیکن تجھے جو جنت مل رہی ہے صرف اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے مل رہی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی رضامندی چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھپی ہوتی ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی بیوی تھی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو۔ مشہور حدیث ہے سیاستہ کی، حضور جا رہے تھے سفر پہ، دو قبریں رستے میں آ گئی، حضور نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب ہو رہا تھا چغلی کھانے کی وجہ سے، دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹے اعمال لگتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ان کی جو ہے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اور نیکی
किसी को छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। बस औकात छोटे छोटे आमाल की वजह से, ऐसे बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नशे की हालत में जा रहे थे, बिस्मिल्लाह शरीफ कागज़ का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ था, अल्लाह ताला का इसमें पाक लिखा हुआ था। आपने चूम की आंखों से लगाया, उसे पाक करके ऊंचा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ए बिशर हाफी, वाक़या बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर कर देता हूँ। ए बिशर हाफी, तूने हमारे नाम को ऊंचा कर दिया, हमने तुझे ऊंचा कर दिया। तूने हमारे नाम को पाकी दी, हमने तुझे पाक कर दिया। अब वो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हाफी कहते हैं नंगे पाँव चलने वाले को, जिस रास्ते से गुजर के मस्जिद में जाते थे ना नंगे पाँव, उस रास्ते पे कोई जानवर भी गंदगी नहीं करता था। अब ये हाल हो गया इनका, किस अमल की वजह से? एक कागज के टुकड़े को, उस पे अल्लाह का इसमें पाक लिखा था, चूम के ऊपर रख दिया। आज हमारी हालत क्या है? 5 रुपए का सिक्का पड़ा हो और दूसरी तरफ अखबार का टुकड़ा पड़ा हो जिसमें नाम लिखा हो, तो अगर तो पहले अखबार उठाने का जी चाहे तो फिर समझ लें हमारे अंदर कुछ ईमान की गैरत मौजूद है, और अगर अखबार से भी पहले वो 10 रुपए का नोट उठाने का दिल करे तो फिर सोचना चाहिए ना जी, क्या ख्याल है इस बात में? सोचना। आपने चूम के ऊपर रखा। अब अल्लाह ने विलायत का दर्जा ऐसा अता फरमा दिया, वक़्त का इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम हज़रत बिशर हाफी के नक्शे कदम पे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल आप वक़्त के इमाम और मुहद्दिस हैं, मुज्तहिद हैं, आप इस दीवाने के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? आपने फरमाया रब की इज्जत की कसम, अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता है। किसी नेकी को छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गुनाहों से नफरत करके नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने खुसूसी किताब